نصیحت کی بات کروں وہ تنگ ہو جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ رہنمائی فرمائیں۔ بہرحال موقع محل دیکھ کر نصیحت کیا کریں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات اپنی مہربانی فرمائے، اور اس میں تفصیل نہیں ہے۔ بس یہ ہے، اگر موقع محل دیکھ لیا ہو، اگر وہ مصروف ہیں، تنگ دلی کا اندیشہ ہے، تو پھر بس ایسا موقع ان کی طلب دیکھ کر پھر اس کے ان سے بات کرے رہے۔ بس اصل چیز ہے اخلاص، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خیر کی بات کہہ دی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی، اس میں موقع محل پھر آپ دیکھ لیں۔ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پیارے صحابہ کرام، آپ بھی رعایت فرماتے تھے، آپ نے مسلسل وعظ و نصیحت نہیں، درمیان میں وقفہ کر کے آتا ہے۔ کیا بچی کا نام ام عائشہ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں رکھ سکتے ہیں، جیسے ام کلثوم ہے تو ام عائشہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایک بیٹی کا نام زینب رقیہ ام کلثوم یاد رکھیں، ام عائشہ رکھ سکتے ہیں۔ میری سب سے چھوٹی بہن کی پھپھو کے گھر شادی ہوئی ہے، گھر بھی دیا، فیکٹری بھی دی، جائیداد میں حصہ دیا، لیکن پھر بھی وہ میری بہن کو مارتا پیٹتا ہے، نشہ وغیرہ میں بری عادت میں پڑا ہے۔ آپ دعا فرمائیں میری بہن کا گھر بس جائے، بہنوئی راہ راست پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس یہ گھروں میں کچھ عوارض پیش آتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ خاوند کا مزاج آزمائش ہوتا ہے گھر والی کے لیے، کبھی گھر والی کا مزاج آزمائش ہوتا ہے خاوند کے لیے۔ بہرحال ایک دوسرے کے مزاج کو برداشت کر لیں، صبر کر لیں تو اجر ہی اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی کوئی شدید مجبوری ہو تو پھر آخری درجے میں گھر میں جو بھی مشورہ ہو، اللہ اس میں آسانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے بزرگ ہیں، میں جانتا ہوں، انہوں نے مجھے بتلایا کہ میرا بیٹا ہے، وہ شریف سے تھے بیچارے، کہتے ہیں ان کی گھر والی ان کے اوپر ہاتھ تک اٹھاتی تھی آگے، لیکن بیچارے وہ شریف الطبع بالکل آگے سے خاموش اور بالکل وہ مزاج کو برداشت کرتے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے ان کا گھر آباد ہے، بچے بھی ہیں ان کے، الحمدللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ مسیح ہے کچھ، باقی دعا کرتے رہے کہ اللہ پاک کی ذات ایسے خاوند کے حق میں بھی دعا کرتے رہے، اگر کوئی راہ راست سے اور کچھ نامناسب عادتوں میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور اپنے نیک رستے کی سمجھ عطا فرمائے۔ کوشش کریں ان کو کچھ نیک ماحول میں لانے کی، کچھ جماعت میں وقت لگا دیا، کہیں نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملے تو وہاں بھی ان کو لے جاتے رہے۔ تبلیغ دین میں توبہ کا بیان پڑھ لیا ہے، بس
حدیث میں آتا ہے التوبۃ الندم، التوبۃ الندم ہے کہ توبہ ندامت کا نام ہے، پشیمانی کا نام ہے۔ یہ اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام۔ ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے المرکز میں بیان فرما رہے ہیں تو بیان فرمائے لگے توبہ اوہ نکلنے کا نام ہے، اوہ کہ باپ شکار کر رہا، غلطی سے تیر بجائے شکار کو لگنے کے اپنے بیٹے کو لگ گیا، باپ کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ بجائے تیر شکار کے لگنے کے بیٹے کو لگ گیا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلی اوہ، دل سے آواز اوہ، یہ کیا ہو گئے؟ آپ دیکھ لیں غلطی پر ایک اوہ نکلتی ہے نا، فرمایا یہ اوہ نکلنے کا نام آگے نا ہے، یہ توبہ ہے الحمدللہ، یہ غلطی ہے، غلطی پر اوہ نکل جائے، یہ ہے غلطی کا احساس پیدا ہو جائے، فرمایا اس کا نام توبہ ہے، یعنی جس کو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے التوبۃ والندم، توبہ ندامت کا نام ہے، پشیمانی کا نام ہے۔ گناہ کے بعد، غلطی کے بعد احساس ہو جائے کہ میں نے یہ کیا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، توبہ 100 بار شکستی بازا توبہ 100 بار بھی ٹوٹے پھر بھی آپ نے اس سے بچنا ہے اور بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تم سب کے سب خطا کار ہو اور تم میں سے بہترین خطا کار غلطی کرنے والے وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ عرض کرتا رہتا ہوں، میرے حضرت فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں یاد نہ ہو۔ دن میں 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دی، ہر نماز کے ادا کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ، 5 نمازوں کے ادا کرنے میں 2.5 گھنٹے، تو نمازی حضرات کے 2.5 گھنٹے تو یوں پکے نیکی میں گزر جاتے ہیں۔ کتنی آسانی ہے، رات کو آرام کریں گے، بس آرام کرتے وقت نیت یہ کر لی اور وہ ہوتی ہے۔ آرام اس لیے کر رہے ہیں جسم سے تھکاوٹ دور ہوگی، صبح اٹھیں گے نماز کا وقت ہوگا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں گے اور پھر اپنے ضرورت کے جائز کام کریں گے، اس نیت سے آرام کرنا چاندی نہیں سونا بنے گا، سونے سے بڑھ کر الحمدللہ۔ بخاری شریف میں حاشیے میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آرام جو آئندہ عبادت میں تقویت کا ذریعہ بنے، آئندہ عبادت میں قوت کا ذریعہ بنے، وہ آرام بھی عبادت ہے۔ یہ تو سنا تھا کہ علماء کا سونا عبادت ہے، بھائی اس سے تو معلوم ہو رہا ہے حدیث شریف سے کہ ہر آدمی کا سونا عبادت ہے، بس سونے میں نیت یہی ہو کہ میں اس لیے آرام کر رہا ہوں، جیسے نمازی حضرات ہیں ان کا سونا بھی سونا ہے، الحمدللہ سب کی نیت یہی ہوتی ہے آرام اس لیے کر رہا ہوں، جسم سے تھکاوٹ دور ہوگی، صبح اٹھوں گا نماز کا وقت ہوگا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں گا اور پھر اپنے ضرورت کے جائز کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ سونا بھی بات الحمدللہ ہے اللہ۔ اور پھر اسی طرح آپ آرام کرنے کے بعد آگے پھر روزی کے بہانے ہیں، مختلف مصروفیات ہیں، طلباء ہیں، یہ اپنے اساتذہ کرام اپنے پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں چلے جاتے ہیں، مدرسے کے طلباء ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ کوئی سکول کالج میں بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی ان بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے، اپنے نیک رستے پہ قائم رکھے، غلط ماحول سے بچنا ہے، غلط صحبت سے بچنا ہے، یاد رکھنا۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ وہاں سکول کے کالج یونیورسٹی کے اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے آگے کہ سکول کالج یونیورسٹی کے ماحول میں بھی اسلامی معاشرت کا خیال رکھیں، اسلامی رہن سہن کا خیال رکھیں آگے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو پڑھائی میں بھی نیک ماحول دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ذمہ داری ہے، صرف تعلیم ہی آپ کی ذمہ داری نہیں، تربیت بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اور تربیت آپ سب تب کر سکیں گے جب خود بھی تربیت کے ماحول سے گزرے ہوں گے۔ اصلاح کی باتیں آپ تب کر سکیں گے جب اصلاح کے ماحول سے گزرے ہوں گے۔ اور میں جانتا ہوں کتنے ہمارے سکول کالج یونیورسٹی کے اساتذہ کرام ہیں، اپنے بزرگوں سے اصلاحی تعلق بھی ہے الحمدللہ اور ماشاء اللہ، اور پھر ان کے نیک اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے حافظ دروس صاحب جنرل رضا الحق مرحوم کے بھانجے ہیں، ان کے والد صاحب آگے یہاں کئی کالجوں میں وہ پرنسپل رہے لیکن حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیہ کے بانی، ان سے بیت کا تعلق اصلاحی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اپنی نماز کے پابند، روزے کے پابند، شریعت کے پابند الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو تبلیغ دی ہے، بہرحال بچے ہیں ان کی ہے سکول میں پڑھیں، مدرسے میں پڑھیں، یہ تو ہے، یہ بھی آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں، سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھیں، وہ بھی ہمارے اپنے ہی بچے ہیں الحمدللہ۔ یہ سارا کرتا رہتا ہوں، سارا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں، تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان۔ آپ دیکھ لیں یہ پورا نظام خدمت سے جوڑ رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، حتیٰ کہ یہ عیسائی جو بھنگی ہیں، یہ جو بلدیہ میں صفائی کام کرنے والے ہیں، آخر ان کے ذمہ بھی خدمت ہے اگر وہ صفائی کا نظام نہ سنبھالے تو شہر میں کتنی آگنا۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو اللہ ہدایت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ ہدایت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ پورا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے، بس ہر خدمت میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے، پھر یہ سب خدمتیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو۔ روزانہ یہ ورزش یوگا ورزش ہوتی ہے، یوگا کہتے ہیں، یوگا ورزش کرتا ہوں، نیت یہ کرتا ہوں جہاد کروں گا، سارا دن دین کی خدمت کروں، نماز پڑھوں گا، دعا فرمائے، میرا ارادہ ہے غزہ میں جا کر شہداء کے بچوں کو قرآن پڑھاؤں گا اور ان کی خدمت کروں، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ نیک جذبے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہرحال ہے نیت نیک ہونی چاہیے الحمدللہ ہے، اس کے لیے حسب توفیق الحمدللہ قانون کے دائرے میں رہ کر ہے نہیں ہے، اگر اس میں تیاری بھی کرتے رہے الحمدللہ۔ اللہ جسمانی ورزش ہے وہ اس نیت سے کرتے رہے الحمدللہ۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ دریائے جمنا ہے، جمنا اس میں باقاعدہ تیراکی کرتے تھے، جا کر کہیں جہاد کے موقع پر اس قسم کی ضرورت پیش آ جائے دریا میں چھلانگ لگانے کی تو اس کے لیے پہلے سے تیاری ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک جذبے کو اللہ قبول فرمائے۔ حج پر آپ حج پر جا رہے ہیں، بس اللہ لے جائے انشاءاللہ۔ میرے لیے دعا فرمائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرنا۔ انشاءاللہ یہ ہدیہ محبت پہنچے گا انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ تو بھی ادھر ہوں، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ۔ طبیعت میں غصہ بہت آتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں شدید غصہ آتا ہے، گھر میں لمحے میں پورے گھر کی کلاس کر دیتا ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ میرے حضرت سے جامع شفیع میں صاحب پوچھنے لگے، حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے، اور فرمائے لگے غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو۔ بس ظلم سے بچا کریں۔ ہمارے حضرت مولانا سید حانویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ صاحب پوچھنے لگے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، اور فرمائے لگے غصہ بڑا سیاڑا ہے، یہ کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر نہیں آتا۔ فرمائے لگے یہ سوچ لیا کرو کہ ایک ذات ایسی ہے جن کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ، رحم کرم والا معاملہ، ہم بھی ان کے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کریں۔ اللہ پھر حدیث شریف میں غصے کا علاج بھی آیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، ایک بار پڑھ لیں، یہ چند بار پڑھ لیں، انشاءاللہ طبیعت میں فرق آئے گا۔ یاد رکھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ ایک حدیث میں ہے اپنی حالوں کو بدل لیں، کہ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، پھر بھی فرق نہ آئے تو لیٹ جائیں، اگر ہیں لیٹ جائیں، اپنی حالوں کو بدل لیں۔ یہ اپنی حالوں کو بدلنے سے بھی طبیعت میں فرق آئے گا۔ یاد رکھنا، سعودی عرب میں دیکھا ہوگا آپ حضرات نے، وہاں کوئی جھگڑا ہو جائے تو جو چھڑانے والے ہوتے فون صلی علی النبی، صلی علی النبی، درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ وہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ ابھی میں قریب میں حج عمرے کے سفر پڑتا یا وہاں ایجنٹ کھڑا ہوا تو ایک پولیس والے نے ایک وہ چالان کرنے لگے ایک نوجوان پر، گاڑی پر چالان، تو آگے سے پڑھ رہا صلی علی النبی، صلی علی النبی، صلی علی النبی، درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ بس اس سے ہی ان کا غصہ کو ٹھنڈا ہو گیا ہے، بارہ پہ چالان نہیں کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو درود شریف پڑھنے سے بھی فرق آتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے غصے میں شیطان کا اثر ہوتا ہے، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، آگ کو پانی بجھاتا ہے۔ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ یا فَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کریں، وضو کرنے سے بھی طبیعت میں فرق آئے گا انشاءاللہ۔ اور متقین کی ایک صفت قرآن پاک میں متقین کی ایک صفت یہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ غصے کو پینے والے۔ کاظم کا معنی ہے غصے کو پینا یا رکھنا۔ ایک بھائی مدرسے کے ناظم تھے، ان کو نصیحت کر رہے کہ تم ناظم بھی بنو اور کاظم بھی بنو، کہ تم ناظم بھی بنو اور کاظم بھی۔ ٹھیک ہے، مدرسے کے ناظم نگران بھی، لیکن ساتھ ساتھ کاظم بھی۔ کاظم کہتے ہیں غصے کو پینے والے۔ ہاں، یہ نہیں کہ فوراً بھائی ہاں تو غصہ آ جائے تو فوراً بھائی
جب تک ہو نہیں، غصے کو برداشت کرنے پر بھی اپنے اندر ہے قدرت کو یاد رہے. ہاں جزاک اللہ. میرے پاکی ناپاکی کے شدید وہم میں مبتلا ہوں، پیشاب کے قطروں میں مبتلا ہوں، وہم کی وجہ سے عافیت کی دعا فرما دیجیے. اللہ اپنے بھائی کو اللہ عافیت سے رکھے. بس بھائی وہم کا علاج یہ ہے کہ بالکل اس کی پرواہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پیشاب پہ قطرہ مبتلا ہوں تو بہرحال اگر تکلیف کا اندیشہ ہے تو اللہ اپنی مہربانی اس کے لیے الگ آپ ہے، الگ ایک ازار تہمن رکھ لیں، یہ الگ ایک شلوار رکھ لیں، اس میں آپ استنجا کر لیں، اور پھر جب اطمینان ہو جائے پھر وہ چادر بدل کر آپ نماز پڑھ لیں. یا رکھنا مجھے بھی شروع میں یہ قطروں کی تکلیف تھی تو ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں خط لکھا تو حضرت نے پھر یہی مشورہ دیا کہ آپ ایک ازار رکھ لیں، ایک ازار رکھ لیں یا ایک الگ شلوار رکھ لیں، اس میں استنجا کر لیں، پھر جب اطمینان ہو جائے تو پھر بدل کر نماز پڑھ لیں. یاد رہنا جب ایک دفعہ اطمینان ہو جائے پھر شک نہ کریں. یا رکھنا ہاں بس پھر بس نماز پڑھ لیں. انشاءاللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ. ایک تو معذور ہوتے ہیں نا، بار بار قطرے آ رہے ہیں بند ہی نہیں ہو رہے، وہ الگ ایک مسئلہ ہے معذوری کا مسئلہ. لیکن اگر صرف وہم کا مسئلہ ہو تو اس کی بالکل اعتبار نہیں. میں اپنے نفس کی آپ سے اصلاح کروانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ یا رکھنا اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی انشاءاللہ خیر کلمات دل میں پہنچ رہتے ہیں. اس سے بھی ایک یعنی اپنی اصلاح کی بہت سی باتیں ہیں، مجلس کی برکت سے اس میں نصیب ہو جاتی ہیں، اور اللہ ان پر پھر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی باقی میرے حضرت ہیں اصلاح کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے. تبلیغ دین سے بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز ہیں. بہرحال میرے حضرت ہیں اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں. اس کا اصل نام اربعین فی اصول الدین، جس کا ترجمہ عربی میں ہے. حضرت مولانا عاشق الہی مشری رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کیا تبلیغ دین کے نام سے. حضرت حکیم الامت حضرت خامر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس ترجمے کو پسند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. لیکن یہ جو تصوف کی جو کتابیں ہیں جو وقت کے شیخ ہوتے ہیں اس میں ان کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. یاد ہے اپنے طور پر آپ مطالعہ کریں. جیسے آپ دیکھ لیں کہ جسمانی بیماریوں کی جو دوائیاں ہیں ان کے نسخے ڈبی کے اوپر لکھے ہوتے ہیں، لیکن محض ڈبی کا نسخہ پڑھ کر آپ اپنا علاج نہیں کر سکتے. یاد نہ جب تک کہ وہاں پر وقت کے جو طبیب ہیں ڈاکٹر ہیں ان سے آپ رہنمائی نہ لے لیں. یاد نہ رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. یاد نہ ورنہ تو مشہور ہے نا محاورہ نیم حکیم خطرہ جان. یا رکھنا نیم درزی خطرہ تھان، نیم ملا خطرہ ایمان. یا رکھنا یہ سارے محاورے مشہور ہیں، اس لیے ضرورت پڑتی ہے رہنمائی کی. یاد نہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کیا کروں بعض سے بات بڑھ جاتی ہے. مجھے دیکھو
حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے حضرت سے تقریباً تعلیمی کے زمانے سے ہی تعلق الحمدللہ سن 82-83 میں تجوید جامع مدنیہ میں تجوید پڑھی تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری، حضرت سے کتابت کا سیکھنا لکھنا یا قلم پکڑنا یہ حضرت سے ہی سیکھا ہے نا، ورنہ کوئی تھوڑی بہت حفظ کے زمانے میں کوئی تھوڑی بہت تختیاں لکھی الف با تا سا کوئی تھوڑی بہت، لیکن زیادہ نہیں یاد کرنا۔ جو یعنی جو اصل کتابت ہے لکھنا وہ حضرت شاہ صاحب سے سیکھا ہے۔ میرے الف با جیم میں کئی مہینے لگ گئے یاد کرنا، اب ہر روز الف با جیم، تو میں دیہاتی طالب علم بس کہیں الف ادھر سے ٹیڑھا کر دیتا کہیں ادھر سے ٹیڑھا کر دیتا یاد کرنا، ایسی جیم تو 2-3 مہینے تقریباً اسی میں لگ گئے یاد کرنا شاہ صاحب، بعد بس وہی بس ٹھیک ہے پھر دوبارہ وہی لکھ کر دیتے یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے ہی کئی مہینے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو حضرت کی خدمت میں رکھی ہے، حضرت یہ جو ٹوٹی پھوٹی کتابیں لکھی ہیں یہ آپ کے قلم کا ہی فیض ہے الحمدللہ، یہ آپ کا ہی سب کا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں نے سکول نہیں دیکھا ہے بالکل، میں نے سکول نہیں پڑھا ہوں میں بالکل یاد رکھنا، تھوڑا بہت جو کچھ سیکھا یہ چٹائیوں پر ہی سیکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہمارے ہر مفتی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری کتاب علامات النحویہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کئی کتابوں کا مصنف ہوں، اللہ نے مہربانی فرما رکھی ہے۔ بھائی ہم نے انگریز سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لکھنا پڑھنا ہم پہلے بھی جانتے تھے۔ ہاں ہمارے بزرگ صاحب فرمائے لگے انگریز سے ہم نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لکھنا پڑھنا ہم پہلے بھی جانتے تھے یاد رکھنا، بلکہ یہ انگریز یہ خود شاگرد ہے، یہ تو مسلمانوں کا ہے، یہ شاگرد ہیں، یہ اندلس میں یہ ہماری یونیورسٹیاں تھی اسلامی یونیورسٹیاں، یورپ سے وہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو انگریزی پڑھیں لیکن غالب ہو کر پڑھیں، مغلوب ہو کر نہیں، ان کے ماحول کا اثر نہ لیں یاد رکھنا۔ کوئی حرج نہیں، خوف سیکھیں۔ انگریزی تو زبان ہے، زبانیں جتنی بھی ہیں سب اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ یاد رکھنا۔ آخر کتنے انگریز مسلمان ہیں، انگریز ان کی زبان ہی انگریزی یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ انگریزی پڑھیں لیکن غالب ہو کر مغلوب ہو کر نہیں، یعنی ان کے ماحول کا اثر نہ رہے یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما۔ اب یہ ضرور کی زبان ہے، پہلے فارسی زبان تھی ہے، مغلیہ دور میں وہاں پر فارسی زبان رہی، آگے وہاں ہماری کتابیں میں فارسی میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائی۔ انگریز کے آنے کے بعد پھر کچھ اس کے ماحول کا اثر ہم تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو تبلیغ دین سے ہے، اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے یہ سکون کالے کے بچے ہیں نا، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، خوب محنت سے پڑھے ہیں، یہ سب خدمت کے ہی شعبے ہیں۔ اب بہت سی اب کئی چیزیں کام آ جاتی ہیں۔ اللہ اب میں تو چونکہ انگریزی پڑھا ہوا نہیں ہوں، اب کئی چیزیں ایسی ہیں میری ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ایک بھائی کہنے لگے میری گھر والی ہے، اب وہ کوئی ڈبی نہیں، وہ دوائی کی ڈبی پڑی ہوئی، اس میں انگریزی میں لکھا ہوا فیروز، انگریزی میں لکھا ہوا فیروز یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اب ان کو تو پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن پھر گھر والے نے بتایا کہ انہوں نے کہا اس پر فیروز لکھا ہوا ہے، اور فیروز تو صحابی کا نام ہے، لہٰذا اس ڈبی کو ذرا احتیاط سے ہے، ہاں
اس کو عام کوڑے میں نہ ڈالیں انگریزی تھی تھوڑی بہت سے چلو تعلیم. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے بس سے یہ ہے. اللہ تعالیٰ میں ایک نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے، اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہر مسلمان کا سینہ، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، نیک مائیں بہنیں ہوں، سب کے سینوں میں اللہ نے ایمان کا نور اللہ نے بھر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو میں اپنے نفس کی آپ سے اصلاح کروانا چاہتا ہوں. تو بھائی اصلاح کا تو میں بھی خیر محتاج ہوں، خود محتاج، لیکن چلو مل جل کے لگے رہیں گے. الحمدللہ کوئی بات مجھے معلوم ہوگی میں بتلا دوں گا، کوئی آپ کو معلوم ہو تو آپ مجھے بتلا دیں، بس مل جل کے چل رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ تو میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے. تبلیغ دین سے اس میں تبلیغ دین کے 3 حصے ہیں. دوسرا حصہ اخلاق کے مضمون کے بیان میں یہاں مل جاتی ہے میرے پاس ہوں، تو میں فی سبیل اللہ خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، ورنہ بازار سے مل جاتی ہے، سامنے مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. چلو اپنی جیب سے خرچ کر کے کوئی چیز لیں گے تو اس کی قدر بھی کریں گے آپ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. مجھے ان کتابوں سے ایک آنے کی غرض نہیں، کیونکہ ایک آنا بھی جیب میں نہیں ڈالے گا. یہ کتب خانے والے چھپواتے ہیں تو ان سے کہتا ہوں بھائی آپ اپنا کوئی ضروری کوئی خرچہ نکال کے بس کوشش کریں کہ اس کو چلو جہاں تک ہو سکے رعایتی قیمت پر آپ ان کو فروخت کریں. اللہ مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. تو ہاں ایسے ایسے وہ لے لی ہے. پھر انشاءاللہ اس کا صفحہ 101 سے مطالعہ شروع کر دیا. مثلا کھانے کا بیان ہے، کھانے میں کمی نہ ہو، اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں. اب اگر آپ اپنے طور مطالعہ کریں گے تو کھانے میں کمی کر دیں گے آپ. اور کچھ ساتھیوں نے ایسے کیا، مطالعہ کیا کھانے کا بیان کا. اس میں تو پہلے زمانے میں ایک مجاہدہ یہ تھا تقلیل طعام، کھانے میں کمی کرنی. اب پہلے تھا یہ مجاہدہ لیکن اب نہیں ہے. یاد رکھنا اب ہمتیں کمزور ہیں. اب تو میرے حضرت فرماتے ہو خوب کھاؤ اور خوب عبادت کرو. یاد رکھنا اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا لیا کریں. ہاں لیکن اگر کچھ زیادہ کھانے سے طبیعت میں کچھ اگر سستی کا اندیشہ ہو پھر کچھ مقدار کم کر لیں، ورنہ اپنی طبیعت کے موافق کھا لیا کریں. میں گجرا والے میں تھا، اپنے حضرت کو خط لکھا تو مجھ سے پوچھا آپ مدرسے میں کتنی روٹیاں کھاتے ہیں. تو بہرحال شاید میں نے لکھا مجھے یاد نہیں ہے، یہ جواب لکھا ہے 2 روٹیاں بس 2 روٹیاں. مدرسے میں طلباء کو 2 روٹیاں ملتی تھیں، میرا اب تک معمولی ہی رہا 2 روٹی بس ہے. اس سے مفتی خلیل کہنے لگے اساتذہ کے لیے گنجائش زیادہ بھی لے سکتے ہیں. زیادہ میں کہا بھائی کوئی میرا پیٹ بڑا تھوڑا ہے، جتنا طلباء کا پیٹ اتنا ہی میرا ہے. تو بہرحال جب سب مدرسے سے روٹی لیتا تھا تو بس صرف 2 روٹی، اس سے زائد نہیں. چاہے بھوک مٹتی نہ مٹے لیکن اللہ تعالیٰ کرم 2 روٹی بس. اب ذرا گھر میں کچھ انتظام ہو جاتا ہے تو گھر والی ہی بیچاری وہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ وہی بس اب وہ کبھی 2 روٹی کبھی 2.5 روٹی بھائی اتنا ہو سکتا ہے. روٹی کو چھوٹی بناتی ہیں وہ صرف 2-2.5 روٹی کھا لیتے ہیں. وہ بھی کبھی ضروری نہیں معمول ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. صبح کا ناشتہ گھر والے مجھے کہنے لگے صبح آپ روٹی سے ناشتہ کر لیے گا، پھر روٹی سے پھر صبح 1 روٹی کھا لیتا ہوں. بھائی لے آتے ہیں تیرے گھر سے، ورنہ پہلے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے چیزیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. کبھی چائے کبھی رس کبھی یہ بھی نہیں آتا.
یہ چیزیں بہرحال کوئی ان کو لازم نہیں سمجھنا جا رکھنا ہے، مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ نارا منڈی میں ہم قرآن پاس ہوتی ہے، وہاں تو کوئی ناشتے کا تصور ہی نہیں تھا، بس دوپہر کے بعد گھر میں کھانا ہوتا تھا بس وہ، ورنہ پھر شام کو میرے خیال کو مغرب عشاء کے بعد کوئی گھر میں جا کر وہاں کھانا گھروں میں کھانا لگا۔ تو بہرحال تبلیغ دین سے آپ مطالعہ کرتے رہے الحمدللہ۔ اب تو اس میں آسانی ہو گئی ہے، میں نے اپنے حضرت سے یہ تقریباً یہ سب کتابیں سپن الحمدللہ مکمل کی۔ اس میں اپنے حضرت سے کوئی رہنمائی کے جو نیک کلمات جو ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی ہم نے اگر افادات کی شکل میں آگے لگا دی ہیں، فائدے کی شکل میں حاشیے میں لگا دیے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے الحمدللہ۔ ہمارے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دام بقات داری نے کتاب دیکھی، فرمانے لگا آپ نے آخر میں جو 1-2 سطریں لکھی ہیں اس سے مضمون پر عمل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ دعا دی ہوگی الحمدللہ۔ تو اصلاح کے ہم آخری سانس تک محتاج ہیں، اس میں کوئی کتاب کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے، اصل ایک توجہ ہے، فکر ہے یا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ ان کو میں تبلیغ دین دینے لگا، فرمایا کتابیں ایسی بڑی پڑی ہیں، کتابیں تو مل جاتی ہیں آگے نے، بس یہ تھا کہ ذرا اپنے اندر اپنے مقصد یہ تھا کہ اپنی دعا سے اور ہیں اور اپنی یعنی بس ان کا اپنا حسن زن یہ تھا کہ بس اپنی دعاؤں سے نوازیں، اپنے اندر سے کچھ عطا کریں۔ وہی اندر سے تو خیر ہے ہی ہے الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے جتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ اللہ قبول فرمائے۔ اس میں کوئی بھائی کوئی جو کچھ الحمدللہ سینے میں موجود ہے کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی، اس میں کوئی بخل سے کام نہیں لیتا جاتا۔ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ جو بھی آپ کی رہنمائی کے لیے خیر کی بات اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں کوشش کرتا ہوں آپ تک پہنچانے کی انشاءاللہ۔ تو بہرحال اصلاح کے ہم آخری سانس تک ہے۔ اسی طرح نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مجالس میں نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ میری پھوپھی کی بیٹی نے میری سوتیلی دادی کا دودھ پیا ہے، کیا اس سے میرا نکاح ہو سکتا ہے؟ رہنمائی فرمائے۔ تو بھائی میں ہمارے نئے گفتیان کرام تشریف فرما ہوں تو ان سے پوچھ لوں پہلے کہ میری پھوپھی کی بیٹی نے مسئلہ کیا کہ میری پھوپھی کی بیٹی نے میری سوتیلی دادی کا دودھ پیا ہے تو کیا اس سے میرا نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں سوتیلی اگر دادی ہے تو پھر تو مزید راول بھائی مولانا علی رضا صاحب ہاں ذرا پوچھ بھی لینا ہے، پوچھ لینا اگر نکاح کا مسئلہ ہے ذرا اور ذرا پوچھ لیں۔ دوستوں میں جب بیٹھتا ہوں تو تصویر کھینچنے سے روکنا مشکل ہو جاتا ہے، بھائی اپنی طرف سے جہاں تک ہو سکے کوشش کیا کریں ان کو منع کرنے کی، پھر بھی اگر کوئی معاملہ کر لے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لیا کریں، کوشش کیا کریں تصویر سے بچنے کی جہاں تک ہو سکے۔ اگر کرتا رہتا ہوں بلا ضرورت اس مشغلے سے بچا کریں، یاد نہ کچھ نہیں ہے، یاد نہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ تصویر صورت سے ہے، پھر صورت رہ جاتی ہے، روح خطرے میں پڑ جاتی ہے، یاد نہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حج کے سفر میں آخری دن کی رمی تھی، جمرہ عقبہ جس کو جمرہ عقبہ جمرہ کبریٰ بھی کہے، جمرہ کبریٰ بڑا شیطان ہے، اس کے بعد پھر آخری دن کی رمی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ رمی کرنے کے بعد
اس کے بعد دعا بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہر وہ جمرہ جس کے بعد دوسرے جمرے کی رمی ہو اس کے بعد تو دعا ہے مانا، دعا چاہے کھڑے ہو کر پڑھ لیں۔ ہمارے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت نے جمرے کی رمی کی، بڑھاپا اور ذوق بھی تو حضرت نے چلتے رہے۔ اب میں دماغ تلمانہ دماغ میں نے عرض کیا رمی کے بعد دعا تو شاہ صاحب چلتے رہے۔ پھر بعد میں پوچھا، مجھ سے کہنے لگے دعا ہو گئی؟ میں نے کہا حضرت ہو گئی دعا ہو گئی آپ کی دعا تو بھائی دعا چلتے چلتے بھی تو ہو سکتی ہے الحمد للہ۔ تو بزرگ ہیں، ضعیف ہیں، ذوف ہے رحمہ اللہ، تو اگر وہ چلو ٹھہر کر ہیں، اگر نہ بھی کر سکیں تو چلتے چلتے بھی دعا ہو سکتی ہے رحمہ اللہ ہے۔ عام طور پر تو خیر یہی ہوتا ہے معمول ہے، وہاں رمی کرنے کے بعد ٹھہر جاتے ہیں اور ٹھہر کر دعا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ضعیف حضرات ہوں ان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو تو وہ چلتے چلتے بھی دعا کر لیں تو دعا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے۔ بتلا اچھا چلو ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ہاں یہ ان کا مسئلہ ہے، لکھا تو ہوا تھا، ہاں لکھ کر یہ پوچھ لیں۔ ہاں نکاح کا مسئلہ ہے نا، اس لیے بھائی جنہوں نے پرچی لکھی تھی کہاں پر ہے پرچی؟ وہ مفتی حرم مفتی زکریا صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، حرم مفتی زکریا صاحب پوچھا تھا حضرت سے ہاں ٹھیک ہے۔ دیکھو مسائل ہیں نا بڑی گہرائی ہوتی ہے یادنا، اس لیے حلت اور حرمت کے جو مسائل ہیں ان میں ذرا جب تک اطمینان نہ ہو تو فوراً جواب نہ دیا کریں۔ معافی چاہتا ہوں، مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے، وہ یہ کہ احاط سے اپنی شہوت کو پورا کرنا کیسا ہے؟ شہوت ختم ہی نہیں ہو رہی، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ بھائی نکاح کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو نکاح میں اللہ آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس دیکھو یہ کچھ طبیعتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر کچھ شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس یہ ہے، دیکھو میرے حضرت فرمائے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ بہرحال ہے دیکھو پھر یہ بھی سوچیں، اس کے نقصان کو سوچیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حرامی رشی سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جوانی دی ہے کہ اس جوانی کی حفاظت کریں، ہاں اس کی قدر کریں۔ بعض دفعہ کہیں غلط کاموں کی وجہ سے جوانی ختم ہو جائے اور جب شادی ہوگی اور اب آپ گھر والی قابل نہیں آ کر شاہ کی ہوں تو سہارن ٹھکانے ہوئے، ایک نوجوان باہر ملک میں گئے، غلط سوسائٹیوں میں پڑ گئے اور وہاں اپنی جوانی برباد کر دی، ضائع کر دی غلط کاموں میں، اور پھر جب یہاں کراچی میں آئے تو گھر والوں نے شادی کی اس کی، اب وہ جب شادی کی تو وہ گھر والی کے مقابل نہیں آ رہا، آخر بھائی ان کے بھی تو جذبات ہوتے ہیں نہیں آگنا ہے، اللہ تعالیٰ اب ان کا وہ حق ادا کرنے پر قادر نہیں یاد رکھنا ہے۔ تو 2 ہفتے گزرے تو اس نے فوراً بس طلاق لے لیا، ختم یاد۔ تو بھائی قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے۔ اور دیکھو ولا جو گناہ کے اسباب ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے ہیں، گناہ کے اسباب، گناہ کی باتیں نہ پڑھیں نہ سنیں نہ دیکھیں، اللہ گناہ کی باتیں نہ پڑھیں نہ دیکھیں نہ سنیں، ورنہ خام وہ غلط خیالات ابھریں گے
اور پھر پریشانی ہوگی اگر ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بس اب آپ دیکھ لیں اب یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے آپ میں جوان بھی ہیں ہر عمر کے حضرات بھی ہیں لیکن سب کی طبیعت میں اعتدال ہے اپنا کوئی طبیعت میں کوئی بھار نہیں ہے کوئی گناہ کی طرف کوئی خیال نہیں ہے کے لیے ہمارے ہر شاہ فرمانے لگے ہر شاہ کی محبت تنہائی میں جاؤ تو تھک کر جاؤ تنہائی میں جاؤ تو تھک کر جاؤ جاگنا ہے اپنے آپ کو نیکیوں میں اتنا تھکا دیں اتنا کھپا دیں کہ چارپائی پر لیٹے سوائے نیند کے اور کچھ نہ ہو نیکی کر کے اتنا تھک جائیں لگنا ہے خانہ خالی رات دیو میں گرد گھر خالی ہو تو جنات اس میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں خالی اگر آپ بیٹھیں گے تو پھر تو وہ پھر اس میں پھر وہ ساوس آ سکتے ہیں آگے اس میں غلط جذبات کے خیالات بھی آ سکتے ہیں تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں کسی نہ کسی اور ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں اور فوراً اٹھیں اس جگہ سے اٹھیں اور کسی جائز کام میں لگ جائیں کسی سے جائز بات چیت کر لیں تاکہ دھیان بن جائے گا آپ کی دعاؤں سے میرا گھر آباد ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری بھی بچے واپس آ گئے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ اپنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے آگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے لیکن دعا جب بھی کریں اس یقین سے کریں کہ میری دعا قبول ہو اور آپ کسی کو دعا دیں اس یقین سے دیں کہ میری دعا قبول ہو گئی باقی اللہ تعالیٰ کے نواز کبھی ڈھیلے ڈھالے نہ ہو اللہ تعالیٰ ہاں باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز یاد رکھنا ہے جو مانگے وہی مل جائے اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیں کوئی پریشانی دور فرما دیں ورنہ ہر دعا وہ آخر کا ذخیرہ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی عجیب مہربانی آگے کام وہ کرتے ہیں نام ہمارا لگ جاتا ہے کام وہ کرتے ہیں کرنے والی ذات تو وہی ہمارا کیا ہے نا دعا تو ایک بہانہ ہی ہے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کبھی اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے کوئی بڑائی نہ آنے پائے اللہ ہے میرے گھر میں ابھی بھی لڑائی ہو رہی ہے آپس میں میرے بھائی میرے ساتھ لڑتے ہوئے دعا کریں گھر میں امن قائم ہو جائے اپنے گھروں میں سکون سے رہیں اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کے اللہ گھروں کو اللہ عافیت سے رکھے آپس میں محبت اور اتفاق سے رکھے اللہ تعالیٰ بس نے برداشت کیا کرے ہیں کرتا رہتا ہوں جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے جھگڑے کا حل جھکنا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے برداشت صبر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنی توڑ کا جواب توڑ نہیں توڑ کا جواب جوڑ ہے جوڑ یاد رہا ہوں اللہ تعالیٰ برداشت صبر ہے آگے فوراً حج میں جائیں گے تو وہاں پر بھی ہے جھگڑے سے بچیں بعض دفعہ تھوڑی تھوڑی بات پر بڑا اٹھاؤ آتا ہے شیطان بڑا ابھارتا ہے بس وہاں صبر برداشت یاد رہا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کبھی ہو جاتی ہے بسوں میں کوئی تاخیر ہو جاتی ہے کوئی آگے پیچھے لیکن اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے یاد ہے میری والدہ صاحبہ بھی تھی گھر والی بھی تھی حج میں مجاہدہ ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ خیر عافیت سے رکھے لیکن کبھی مجاہدہ بھی آ جاتا ہے صبح صبح میں خل فجر کے اذان یعنی رات کو تقریباً وہاں معلم کے دفتر میں پہنچ گئے اور وہاں ظہر تک انتظار کرتے رہے بسیں نہیں آ رہی
اللہ تعالیٰ بہرحال کوشش کرنی چاہیے، اگر محلے کی طرف سے انتظام ہو تو بس بسوں کا انتظار کرنا چاہیے، شدید مجبوری پیش آ جائے تو پھر بھائی کوئی اور رستہ، بہرحال اس میں کچھ آ جاتے ہیں، کبھی کبھی احوال پیش آ جاتے ہیں، لیکن حوصلے سے آگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، وہی اگر صبر اور تحمل سے گزار لیں تو انشاءاللہ قیمتی بن جاتا ہے وقت، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ پاک فضل فرمائے، اللہ حفیظ رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ حفیظ رکھے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں۔ من تواضع الا رفعہ اللہ، یاد رہے۔ اور مرید کے لیے اطلاع احوال لازم ہے۔ حضرت مجدد رسائی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب نمبر 223۔ برادرم خواجہ جمال الدین حسین نے مدت سے اپنے احوال کی کیفیت کی اطلاع نہیں دی۔ آپ نے نہیں سنا کہ مشائخ کبرویہ اس مرید کو جو 3 روز تک اپنے حال واقعات کو اپنے شیخ کی خدمت میں رد نہ کرے کف پا فرماتے ہیں۔ بھائی کیا مطلب کف پا؟ پا کا معنی تو پاؤں ہیں، آگے جو کچھ ہوا سو ہوا، پھر ایسا نہ کریں، جو کچھ ظاہر ہوتا رہے لکھتے رہا کریں۔ میرے بھائی کا مبارک آنا غنیمت سمجھے اور ان کی خدمت دلجوئی میں کوشش کریں، ان کی بزرگ صحبت کو بڑا عزیز جانیں۔ چلو بہرحال ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ حضرت ہمارے لیے اس خط کے حوالے رہنمائی فرمائے، خاص طور پر جو مریدین دوسرے شہروں میں ہیں اور برابر حاضر نہیں ہو سکتے مجلس میں، ان کی رہنمائی فرمائے۔ مزید شیخ سے براہ راست فیض حاصل کرنے کا طریقہ بھی مرحمت فرمائیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الحمدللہ۔ دیکھو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی عرض کروں، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نے اپنے شیخ سے، جو بھی اہل حق حضرات میں سے شیخ ہیں، ہم تو خیر طالب علم ہیں، آپ کے ادنا سے خادم، اللہ قبول فرمائے، جو واقعی شیخ ہیں کہ اپنے شیخ سے تین تاریں جڑی ہوئی ہوں، 3 تاریں جڑی ہوئی ہوں، عقیدت، ادب اور طاعت۔ عقیدت کے دل میں عقیدت ہو، محبت احترام ہو، اور ادب بھی ہو، مطلب یہ ہے کوئی اپنے شیخ کی جو منشا ہے، جو شریعت کے دائرے میں ہے، اس کے خلاف کام نہ کرے، اور طاعت کا معنی فرما برداری۔ شیخ شریعت کی روشنی میں جس بات کا حکم دے اس کو بجا لانے کی کوشش کریں۔ اور میں اپنے شیخ سے یہ 3 تاریں جڑی ہوئی ہوں تو بس فیض مل جاتا ہے، بلکہ مشرق اور مغرب کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں مجھے کل پرسوں ہمارے بھائی ہمارے پرانے ساتھی یہاں مدرسہ محمدی میں رہے بھائی مولانا نام ان کا مجھے پورا مولانا عمران طارق یا ایسے کوئی نام تھا، سبق کے دوران تشریف لائے تھے. وہ ناروے میں ہوتے، ناروے میں مجھے بتلانے لگے کہ ہم ناروے میں آپ کا بیان سنتے ہیں، جمعے کا بیان سنتے ہیں. میں کہا اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. چلو بھائی خیر کلمات ہے کہاں کہاں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم یا رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. تو بہرحال دل میں عقیدت دیکھو، طلب ہو، محبت ہو، جستجو ہو تو مشرق اور مغرب کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. دور رہ کر بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. باقی جب موقع ملے الحمدللہ اگر ہے، ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. جو قریب پہنچ سکتے ہیں وہ الحمدللہ پہنچ کر دیکھو. آپ حضرات محبت سے تشریف لے آتے ہیں، آپ حضرات کے دلوں میں جو احوال پیش آتے ہیں آپ یہ پرچی میں لکھ کر بھیج دیتے ہیں. اب یہ حال ایک کا ہوتا ہے اور دوا سب کے لیے ہوتی ہے. یہ آپ کی پرچی سے یہ کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. کہاں کہاں ایک کوئی پہنچ جائے اخلاص سے اللہ قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں وہ گنتی کو نہیں دیتے. یہ اسکرین پر میں کال پا رہا ہوتا نا، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے کتنے سننے والے تھے، کتنے سننے والے. بھائی اللہ یہ گنتی کے خیال سے بچائے. بس ایک بھی سننے والا ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ لاکھوں کے برابر ہے. بس الحمدللہ. ہاں اور لاکھوں سننے والے ہوں، بس صرف گنتی مقصود ہو، بڑھوتری مقصود ہو تو یہ خطرے کی چیز ہے. ہاں اللہ باقی چلو ایک وہ حرص ہے. چلو یہ جذبہ کہ چلو دین کی بات ہے، ایک سن لے، دو سن لے، لاکھوں سن لے، مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، پھر الحمدللہ ہے. پھر کوئی ہے نہیں انشاءاللہ. پھر نیت میں یہ ہو بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا. پھر چاہے ایک دو سنے، ہزار سنے، سب برابر ہیں. وہ گنتی کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ، وہ اندر کے جذبے کو دیکھتے ہیں. تو بہرحال جو قریب والے حضرات ہیں وہ پہنچ کر بھی. اب آپ دیکھ لو یہ دکان ہر روز کھلتی ہے الحمدللہ. ہاں یہ کہا ہماری دکان بند نہیں الحمدللہ کی رحمت سے. اللہ کا شکر ہے. اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دکان. یہ تو عید کے دن اگر مٹھائی کی دکان بند نہیں ہوتی تو الحمدللہ آگے. ہاں یہ فیض ہے، یہ بھی الحمدللہ اپنے بزرگوں کی فیض کی جو دکانیں ہیں یہ بھی کھلی رہتی ہیں. ہر وقت یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. ہاں کبھی کبھی یہ شعر بھی پڑھ دیتا ہوں. در فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے، مفت شربت ملتا ہے، پیے جس کا جی چاہے. الحمدللہ باہر کا جو شربت روا اللہ وہ بھی آپ کو پلائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کبھی دل کرتا ہے کہ سب کے لیے کوئی پانی کا بندوبست کروں، میٹھے شربت کا. پھر میں کہیں آپ کے دل میں کوئی میٹھے شربت کا بھی خیال نہ ہے، مگر یہ شربت پئیں خاص طور پر وہ آپ خود پئیں جا کر جن کو پیاس کرے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں کبھی کبھی پلا جب مہمان ہوتے ہیں کبھی کبھی پلا بھی دیتا ہوں. لیکن بھائی میں چلو تھوڑا بہت مجھے آپ نے اس کام کے لیے فارغ رکھے الحمدللہ کی رحمت سے. الحمدللہ وہ آپ باہر پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنے شیخ کی مجلس میں جائیں اور خالی ہو کر جائیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. بعض کے ہاں کچھ لنگر کا نظام ہوتا ہے، چلو وہ بھی ایک ہے ترتیب. لیکن بھائی اب میں وہ نظام سنبھالوں تو پھر اس کے لیے الگ کچھ ضرورت. پہلے تھا شروع میں الحمدللہ کچھ لنگر کا بندوبست جاتا تھا، اس میں کچھ تھوڑے بہت. لیکن اب کیا کروں حضرت. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چلو اب آپ حضرات کا لنگر یہی ہے الحمدللہ. چلو وہ تو انشاءاللہ کی رحمت سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم بھی اپنے حضرت کی مجلس میں جاتے ہیں، وہاں حضرت ہاں بس حتیٰ کہ حضرت کی خانقاہ میں جو حضرات تشریف لاتے تھے بس وہ پھر اپنے ہی خرچے کے پر آتے تھے.
ہر شیخ الاسلام ہر مدی رحمۃ اللہ علیہ، ہر باہرات یہاں قابل حضرات یہاں وہاں وہاں حضرت مولانا عبید اللہ عنہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم حضرت کی خدمت میں سن 82-83 میں وہاں پر جمعرات کی شام کو حضرت کی مجلس میں حاضر ہوتے، تو وہاں پر پھر لنگر کا انتظام بھی تھا، وہاں پھر ہم مجلس ختم ہونے کے بعد وہاں کھانے کا بندوبست بھی تھا الحمدللہ۔ چلو وہی اللہ کرے الحمدللہ۔ لیکن یہ دین کی باتیں آپ یہ بھی شربت ہے الحمدللہ ہے، چلو اللہ پاک وہ بھی آپ کا ہو جائے گا الحمدللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کروں، اس کے لیے کچھ الگ مصروفیت چاہیے، کچھ جو مہمان دور سے آتے ہیں کوئی ہو مجھے معلوم ہو کہ بھائی تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ ساتھیوں سے کہے ذمہ لگا رکھا ہے بہنوں کھانے کی ضرورت ہو کھانا کھلاؤ، جو کچھ ہے وہ الگ ان شاء اللہ۔ اس طرح میں پوچھ لیتا ہوں کچھ ساتھی مہمان ایسے دور کے ہوں تو 2-4 ساتھی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں بھی کھانا شوگر کا مریض ہوں لیکن سب چیزیں آگے پیچھے کر کے اب جو دوپہر کھانا ہے اب جا کر مورے کے بعد جا کے آگے میرے سے فارغ ہو کچھ چند میں لگاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ ہے۔ بہرحال یہ جو دین کی باتیں ہیں یہ سب آپ کے لیے شربت ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ تو دور بھی ہوں قریب بھی ہوں، بس اصل چیز ہے طلب، یہ محبت ہے نا، بس یہ نوازتی ہے۔ دیکھو ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کریم پارک میں رہے، حضرت شاہ صاحب کا کریم پارک سے جنازہ نکلا، حضرت شاہ صاحب کے جنازے کے بعد کئی لوگ ہر کے محلے سے آئے اور حضرت شاہ صاحب کی زیارت نہیں کر سکے، دھیان ہی نہیں تھا جا کر، کیونکہ اپنے بزرگ کی خدمت میں جانا ہوتا ہے، کچھ ان سے بھائی کوئی آپ حضرات خوش نصیب ہیں، خوش نصیب یاد رہا۔ اللہ تعالیٰ جن کو نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے کہیں بھی یا رکھنا، ہاں بس آپ چلو باقی حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بھی ان کو بھی اللہ پاک کی ذات اپنی نیک راہوں پر رکھے، دعا سب کے لیے ہے۔ لیکن نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مہربانی ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کچھ ہمارے بھائی چلو اپنی ضرورتوں کی وجہ سے چلے بھی جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے، سب کے بارے میں حسن ظن یا رکھنا۔ کوئی چلے جائیں یہ مطلب نہیں بیچارے کوئی ضرورتیں اور بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، گھروں میں اور بھی کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جا کر بیچارے گھر کا وہ نظام سنبھالنے لگے۔ تو بہرحال دور والے حضرات ہوں قریب والے حضرات ہوں، دور رہ کر بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں محبت کی برکت سے، عقیدہ کی برکت سے، اپنے شیوخ ہیں ان کے ادب و احترام کی برکت سے انشاءاللہ فیض مل جاتا ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی ملکوں میں رہ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں الحمدللہ۔ اب میں نے اپنے حضرت سے جب یہ اپنا اصلاحی تعلق تھا تو الحمدللہ ایک موقع ایسا ہے کہ مسلسل اللہ نے رابطے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں سعودی عرب میں تھا، سعودی عرب میں آتا ہوں، وہاں میں تبلیغ دین ساتھ ہی لے گیا اور وہاں اپنے حضرت سے ہر روز یاد رکھنا، ہر روز اصلاح حال کے لیے اپنے حضرت کی خدمت میں ہر روز وہیں سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے حتیٰ کہ میدان عرفات سے حج کے دن بھی اپنے حال کی اطلاع دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ ٹیلی فون ہے ویسے بس مجھے ٹیلی فون کرنا نہیں آتا، اب تک نہیں آتا، نمبر ہی مجھے یاد نہیں ہے ٹیلی فون کا، لیکن بہرحال دیکھو یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، اگر ان کو نیک مقصد میں استعمال کر لیا جائے تو یہ بھی خیر قدریہ بن جاتی ہیں۔ اللہ ایک بس نام لکھا ہو اس میں بٹن دبا دوں اس کو کچھ تو الحمدللہ پھر اپنے حضرت کو وہاں سے ہر روز اپنے حال کی اطلاع دی۔ مجھے یاد پڑتا ہے یہ ٹیلی فون کے جو پیسے ہیں نمبر کے وہی ہمارے بھائی رضا نے ادا کیے تھا، اس لیے اس کا خرچہ میرے ذمہ ہے، میں خود ہی کر لوں، لیکن ان کا محبت تھی، کہتے چلو بھائی میں جتنا خرچہ آیا وہ میرے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، ساتھی بیچارے محبت سے اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ سب میں نے محبت رکھی ہیں، کبھی کبھی
مہمانوں سے بھی عرض کر دیتا ہوں، یہ جتنے طلباء پڑھ رہے ہیں جتنا ثواب ان پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں۔ آپ کی محبتیں، ان کی خدمتیں آپ کے لیے ٹھنڈی ہوائیں اور صدقہ آپ کو اندازہ نہیں جاتا۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس کس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کی رحمت سے نوازے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ۔ تو بہرحال خاص طور پر جو مریدین دور سے شہروں میں ہیں اور برابر حاضر نہیں ہو سکتے، مجلس میں ان کے لیے رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے چلو جیسے موقع ملے، چلو ہے جو قریب کے حضرات ہیں یا کہیں بھی ہوں، چلو کبھی جمعہ پڑھ لیں، جمعے کے بعد یہ مجلس ہوتی ہے، آپ ہی کے لیے ہوتی ہے الحمدللہ، اس میں بیٹھ گئے۔ منگل کو وہاں عصر کے بعد اور مغرب کے بعد سوال جواب کی مجلس، وہاں بھی خیر کی مجلس ہوتی ہے، وہاں شریک ہو گئے۔ ہر روز سبق ہوتا ہے، سبق میں شریک ہو گئے الحمدللہ۔ آج کل جامع شریف میں بھی سبق ہوتا ہے الحمدللہ، 3 دن وہاں پر ہوتا ہے، بہت سی خیر کی باتیں وہاں بھی، حدیث شریف کا سبق، یہ تو خان کا ہی سبق ہوتا ہے الحمدللہ۔ وہاں حدیث شریف کے سبق میں شریک ہو گئے، گویا کہ یہ بھی آپ اپنے شیوخ حضرات جہاں بھی ہوں، گویا کہ ان کی مجلس میں میرے حضرت کا جو سبق ہوتا تھا، حضرت کے جو مریدین تھے اور ان کو یہی فرماتے ہیں سبق میں آپ شریک ہو جائیں، اور جب کوئی خاص طور پر خانقاہ میں تشریف لاتے ان کے لیے حضرت 10 منٹ کی الگ مجلس بھی کر دیتے، ہر روز عصر کے بعد یا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں بلکہ میرے کروں اپنے شیوخ ہوں، ان کے ساتھ دل میں جو محبت ہے، اس سے بھی فیض ملتا ہے الحمدللہ ہے، ان کی زیارت سے بھی فیض ملتا ہے، جہاں بھی عقیدہ کے ساتھ الحمدللہ اپنے ساتھ جیسے اپنے والدین کی ہے زیارت کرنا بھی ثواب الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اندر ہی اندر ایک روحانی انقلاب برپا ہو رہا ہوتا ہے، اور اندازہ نہیں ہوتا، یہ اندر ہی اندر ایک خاموشی سے انقلاب برپا ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے بچہ ہے نا غذا کھا رہا ہوتا ہے، اب اندر ہی اندر غذا لگ رہی ہوتی ہے، اب پتہ نہیں چلتا ہے، یہ تو نہیں کہ یہ ابھر رہا ہوتا نہیں ہے، لیکن غذا اثر کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے جسمانی غذا کا اثر نظر نہیں آتا، ایسے روحانی جو غذا ہے اس کے بھی نیک اثرات اندر منتقل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال اپنے شروع کے سب انداز ہوتے ہیں الحمدللہ ہے، ہاں کہ بڑی ہستیوں کے جو انداز ہیں، دیکھو میں نے جیسے رکھ کیا نا، صرف ڈبی کے اوپر نسخہ پڑھ کر فوراً علاج نہیں کیا جا سکتا۔ جو وقت کے طبیب ہوتے ہیں، وقت کے جو اپنے ڈاکٹر ہوتے ہیں، آگے بس پھر ان کی رائے جو ہے نا، ہاں وقت کے مریض کے لیے وقت کے جو طبیب ہیں، موجودہ طبیب ہیں، ان کی رائے اہم ہوتی ہے۔ ہاں اب دیکھو میرے حضرت ہے، میرے حضرت کا جو اصلاح کا انداز ہے، اگر وہ اپناؤں تو آپ آدھے سے زیادہ یہاں سے غائب ہو جائیں۔ حضرت کا جو انداز تھا وہ بس وہ حضرت ہی اپنا سکتے تھے، وہ ہم نہیں اپنا سکتے۔ یاد اللہ تعالیٰ کرو فرمائے۔ اللہ کی خدمت میں ایک نوجوان ہے، میں نے اصلاحی تعلق قائم کرنا ہے، انہوں نے پینٹ پہن رکھی تھی، پینٹ اتارو پینٹ اتارو بھائی۔ اور ایک ہفتہ شلوار ٹخنے سے اوپر رکھ کر بدلاؤ یا کرنا ہے۔ ہاں ٹی وی دیکھتے ہو، ایک ہفتہ احتیاط کر کے بدلاؤ یا کرنا۔
بھائی اللہ تعالیٰ کرو تو بڑے حضرات ہیں، ان کے اپنے مبارک انداز، وہ باتیں وہ انداز انہی کی زبان سے سجتے ہیں الحمدللہ. ان کی ایک عظمت ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے، ان کی زبان سے وہ کڑوی باتیں بھی شربت ہوتی ہیں الحمدللہ. ہاں جو ہے وہ نفس و کڑوی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ شربت ہوتی ہے. اس لیے آہستہ آہستہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ساتھی الحمدللہ ایک آہستہ آہستہ اللہ پاک الحمدللہ اللہ نے دلوں میں محبتیں بھر رکھی ہیں، لگے رہتے ہیں ساتھی، شوق سے آتے رہتے ہیں الحمدللہ. دلوں میں ایک محبت کا نور جو اندر چھپا ہوا ہے وہ چمک کر باہر آ رہا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. بہرحال آتے جاتے رہے جب موقع ملے ہیں. یہ بھی میں یہ جو محمدیہ کی مجلس ہے یہ میرے حرک کا فعل ہے. جامع شفیع کے شیخ الحدیث اور صوفی رحمۃ اللہ علیہ یہ انہی کا فعل ہے. بلکہ کروں حرک کی مجلس متن تھی یہ اسی کی شرح ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہر کی خدمت تو ہم بس اپنا حال کی اطلاع دیتے ہیں. غیبت سے احتیاط ہے بتائے ٹھیک ہے بس آگے دیکھو بس آگے جاؤ. لیکن یہاں ہر کے صدقے میں کوشش کرتا ہوں کچھ وہی باتیں کچھ تھوڑی سی ان کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں. چلو ہم کمزور ہیں، چلو کہنے سننے سے اور چلو ان میں الحمدللہ، لیکن ہے یہ ہر کا فیصلہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. حضور سے میرا تعلق کیسے بڑھ جائے، حضور سے میرا تعلق کیسے بڑھ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سے میرا تعلق کیسے زیادہ بڑھ جائے بھائی. حضور سے محبت کا تعلق وہ تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھا ہے. آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ حضور سے محبت کا تعلق وہ اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھا ہے الحمدللہ. اور حضور سے سب کا پیار کروں. آپ سے محبت کا تعلق بڑے جوش اور ولولے والا ہے. ہاں آپ دیکھ لیں یہ کل پرسوں یہ عدالت کا معاملہ تھا نا. عدالت میں وہاں مجھے وہاں کارروائی بتلا رہے تھے. ماشاء اللہ ہمارے وکلاء ہیں اور سب حضرات اور ماشاء اللہ ہر طبقے کے حضرات وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اپنی پوری محبت کا اظہار فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. 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 حضور سے محبت کا تعلق تو اللہ نے ہر یہ سندھ میں ماتلی کا علاقہ ہے. سندھ میں ماتلی کا علاقہ وہاں جانا ہوا میرا. مجھے پھر وہاں بتلا رہے تھے یہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا. غالباً یہاں پر ایک لوہار تھا. لوہار ان کو کوئی قادیانی دعوت دینے لگا. لوہار کو اندازہ ہو گیا کہ یہ حضور کی ختم نبوت کا باغی اور دشمن ہے. لوہار نے اس کو گرا لیا اور اسی گردن کے اوپر کلہاڑی رکھی اور اس نے کہا مرزا کو برا بھلا کہیں. مرزا کو برا بھلا کہیں. مرزا غلام قادیانی جس کو تم نہیں مانتے اس کو برا بھلا کہو. اس نے فون بس وہ گردان شروع کر دی. مرزا خبیث ہے، کذاب ہے، لعین ہے، دجال ہے، کذاب ہے. فون گردان شروع کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا. مرزا خبیث کذاب ہے، مرزا خبیث لعین کذاب دجال فون برا بھلا کہنا شروع کر دیا. یہ ہوتے ہیں آگے جھوٹوں کے پیروکار، ایسے ہوتے ہیں یاد رہا. اللہ تعالیٰ پھر وہ لوہار خود نیچے لیٹ گیا.
اور کلہاڑی اس کے ہاتھ میں دے دی، وہ جو قادیانی تھا نا اس کے ہاتھ میں دے دی، اور آپ میری گردن کے اوپر کلہاڑی رکھیں اور اب مجھ سے کہیں کہ حضور کی شان میں کوئی حرف کہیں تو میری زبان سے سوائے میری گردن کر سکتی ہے، میری زبان سے حضور کے بارے میں سوائے محبت کوئی اور کلمہ نکل نہیں سکتا۔ یہ تھے حضور۔ جزاک اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، الحمدللہ بھائی اللہ۔ میرے دیکھو جتنا مرضی برا بھلا کہیں آگے یہ البغض ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ ہی کے لیے اور بغض بھی اللہ ہی کے لیے۔ اب حضور کے دشمنوں سے بغض یہ بھی حضور سے محبت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر میرے کروں اگر یہ قلبی محبت ہی ہے، یہ اس میں بھی بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہ غازی علم الدین شہید تھے نا، غازی علم الدین شہید بیچارے، آپ دیکھ رہے کوئی کیا تھے وہ بیچارے۔ ہاں ایک ترکھان کے بیٹے تھے نا، ترکھان کے بیٹے ہیں ایسے اللہ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا تھا نا کہ اسی تو گلا ہی کرتے رہ گئے، ترکھان کا منڈا بازی لے گیا، ترکھان کا منڈا بازی لے گیا۔ یہ ہے اندر کا معاملہ ہے نا، حضور کی ذات غصہ ہے، بعد ایسے ہے چاہے زہر ان کا لباس ہو اٹھنا بیٹھنا کیسے، لیکن حضور کی محبت میں پہلے نمبر پہ جانا، پہلی سب میں جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مسلمان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارا وہ حضور کی محبت کا سہارا، آپ کی ختم نبوت کا سہارا۔ یہ سہارا چھن گیا تو پلے کیا رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قادیانی کی ایک چال یہ بھی ہوتی ہے، کبھی کسی مولوی سے نہ ملا، مولوی سے نہ ملا ہوں کوئی نہیں، گردن پکڑنا جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ مولوی ہے بھائی، مولوی ہے وہ تو حضور کی محبت کا رشتہ بتلاتا ہے۔ اللہ آپ کو رشتہ جوڑتا ہے۔ اللہ ان کی چالیں ہوتی ہیں بڑی، ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا سوائے دجل اور فریب اور دھوکے کے۔ نوکری کی لالچ، ویزے کا لالچ، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ حضور سے میرا تعلق کیسے بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے۔ ہم بھائی حضور سے محبت کا تعلق تو ہر مسلمان کے سینے میں ہے۔ باقی الحمدللہ بھائی اتباع سنت کی برکت سے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقے ان پر عمل کرنے کی برکت سے یہ تعلق بڑھتا رہتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جتنا بھی آگے بڑھ جائیں برکت ہی بڑھ۔ اور دیکھو اتباع میں ہمارے بزرگ صاحب مدینہ منورہ فرمانے لگے اتباع سنت بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ سنت کا معنی ہے نا طریقہ، الطریقۃ المسلوقۃ فی الدین، یا سنت اس راستے کو کہا جاتا ہے جس پر دین میں چلا جائے رہا، اور آپ کے قدم قدم پر رہنمائی رکھنا۔ یہ حدیث کی مبارک کتابیں ہیں، یہ سب آپ کے نورانی طریقوں سے اور نورانی فرامین سے بھری ہوئی ہیں۔ قدم قدم پر رہنمائی رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اب کھانا کھا رہے ہیں، کھانے میں رہنمائی رکھو، بسم اللہ پڑھ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں، اپنے سامنے سے کھانا کھائیں، یعنی قدم قدم پر رہنمائی رکھنا۔ اللہ تعالیٰ پانی پینا ہے، پانی کیسے پینا ہے سارا اللہ قدم پوری زندگی پر ایک سانس پر رہنمائی موجود ہے، الحمدللہ۔
یہ اب آپ کتاب کھولیں، اب دیکھو اب نماز کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، وضو کی ضرورت ہے، طہارت کے سارے مسائل پھر فقہ کتاب میں ان کی اور وضاحت الحمدللہ. پھر نماز ہے تو پھر نماز کی پوری تفصیل، پھر زکوٰۃ ہے زکوٰۃ کی پوری تفصیل ہے آپ یہاں کہ زکوٰۃ میں نقدی ہے، نقدی کی زکوٰۃ آپ نے کیسے ادا کرنی ہے، مال تجارت ہے اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، جانور ہے اس کی زکوٰۃ، ان کی زکوٰۃ آپ پر کب واجب ہوگی، کتنی تعداد میں جا کر واجب ہوگی، ساری پوری تفصیلات ہیں الحمدللہ. آپ نے حج کرنا ہے تو حج کی پوری تفصیلات اگر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گاؤں میں لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ فرشتہ ہوتا ہے، پھر ذبح کر کے لوگ کھاتے ہیں. یہ فرشتے کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ چلو بھائی اللہ تعالیٰ بہرحال اونٹ جو ہے فرشتہ ہو یا جو بھی صفت ہو، لیکن بہرحال قربانی میں آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو قرآن میں ہے کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید تر ہیں، وہ کیسے حاصل ہو؟ بس بھائی اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی اتباع سنت ہے. بس مومن میرے ہے تو مان لگا، مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے. عاشق آپ دیکھ رہے اللہ نے رکھا ہے الحمدللہ. آپ دیکھ رہے کوئی پریشانی ہو کوئی تکلیف ہو، بس صرف زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آئے گا، آپ تسلی دیں گے، اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لے کر تسلی دیں گے الحمدللہ. اللہ نے اپنا پیارا نام ایسا رکھا ہے، وہ تو ہر ایک سینے میں الحمدللہ نقش ہے الحمدللہ. محبت باقی ہے اللہ تعالیٰ. اور مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی جو نشانی ہے الحمدللہ ظاہری طور پر ہے، اور روحانی طور پر جو نشانی وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قرار دیا ہے. نماز کے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، روزے کے وقت میں روزہ رکھ رہے ہیں، زبان سے سچ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کما رہے ہیں، ان میں حضور کے پیارے نورانی طریقوں کو اپنا رہے ہیں. بس سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے سمندر میں آپ غوطے لگا رہے ہیں. آج کل طبیعت میں غصہ اور فکرات بہت آتے ہیں، سوچیں بہت آتی ہیں، بات بات پر غصہ آتا ہے. بھائی غصے کا آنا برا نہیں، میرے حضرت فرمائے لگے غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو. بس ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. ہاں ایک بار چند بار پڑھنے سے طبیعت میں فرق آئے گا. یاد مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا، گناہ کبیرہ ہے، بڑی دفعہ توبہ کی ہے، بڑا رویا ہوں، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے. اگر گناہ کرتے موت آ گئی تو کیا فائدہ نیک اعمال کرنے کا؟ آپ حج پر تشریف لے جا رہے ہیں، دعا فرمائیں اللہ کرے یہ گناہ چھوٹ جائے. بھائی پوری عرض کیا نا، گناہ چھوڑنے کے لیے بھائی ہمت سے کام لینا ہے. حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیعت کا مقصد یہ نہیں کہ گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ہمت سے کام لینا پڑے گا، اور اسی ہمت کو استعمال کرنے کا نام مجاہدہ ہے. جتنا مجاہدہ زیادہ ہوگا اتنا ہی ثواب بڑھ جائے گا. اب یہ رکھیے گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں. اب آپ بیٹھیں، اب آپ یہ پرچی لکھنے والے بھائی بھی یہاں ہوں گے، اب آپ دیکھ لیں کوئی گناہ کا خیال نہیں آ رہا، کوئی طبیعت میں کوئی ابھار نہیں ہے، طبیعت بالکل اعتدال نہیں ہے. بس ایسے ہی اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک جائز کام میں لگائے رکھیں. جب بھی میرے فرمائے لگے نا، جب بھی گناہوں کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں تاکہ دھیان بن جائے. بس یہ
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، سانپ کتنا ہی منقش کیوں نہ ہو، کوئی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس میں زہر ہے یا ہاں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھے، کوشش کیا کریں، جو گناہ کے نقصانات ہیں بس ان کو سامنے رکھا کریں، بس اللہ عافیت سے رکھے، پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک یہ جو فکر ہے یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، وسوسوں پر دھیان نہ دینے کی کوشش کرتا ہوں، دشواری ہو رہی ہے، جتنی مرضی دشواری ہو اس کی پرواہ نہ کریں۔ دیکھو وساوس کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں ان کی پرواہ نہ کریں، چاہے 24 گھنٹے آتے رہیں۔ اور بالخصوص یہ جو عقائد کے بارے میں غلط عقائد کے وساوس آتے ہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ایسے موقع پر بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، آمنت باللہ ورسلہ پڑھ لیا کریں۔ ان وساوس سے کوئی تھوڑا سا آگے دل پر اثر ہوتا ہے، کچھ ایمان میں کوئی کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو اپنے ایمان کو ذرا تازہ کرنے کے لیے آمنت باللہ ورسلہ پڑھ لیا کریں۔ حدیث میں اسی کا حکم آتا ہے، آمنت باللہ ورسلہ کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور ان کے رسول کے اوپر ایمان لایا۔ تقریباً ہوئے گی، مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے، اللہ چلو اللہ اس لیے ایک مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔